جھوٹی صفائی دینا چاہتا ہوگا، حقیقت تو سامنے تھی، اور ہو سکتا ہے بھائی اور ڈیڈی کو بھی اس نے جھوٹی صفائی دے دی ہو۔ ڈیڈی تو پہلے ہی کہتے تھے وہ میرے قابل نہیں، بہت بڑا فراڈیا ہے، اللہ کرے فراڈ کھل جائے اس کا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے ڈیئر فرینڈز۔ وہ دونوں سر جھکائے سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ تم سب سے پہلے دانی اچھل پڑی۔ سامنے 3 پیس بلو سوٹ میں سرخ سفید فریش چہرے کے ساتھ بڑے اسٹائلش انداز میں کھڑا وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں بے یقینی سے اس انہونی پر حیران پریشان۔ میرا سسٹر، تمہارے ساتھ ہی تمہاری بہن بھی دلہن بنے گی، اور وہ بھی میری دلہن۔ وہ آرام سے بم پھوڑ گیا۔ اور تمہاری انگریزن بیوی کیا کرے گی، اور بچیاں؟ دانی غصے سے جل کر بولی۔ وہ میرے دوست کی بیوی تھی اور بچیاں اسی کی تھیں، مگر تم تو ہو ہی پگلی، میری بات نہیں سنی، مجھے صفائی کا کوئی موقع نہیں دیا۔ سنو تو میں کہتا ہی رہ گیا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ ایک ڈنر پارٹی میں میری دانیال بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہاں وہ انگریز بھابھی اور اس کا شوہر ڈیوڈ بھی موجود تھا۔ میں نے سچائی سامنے رکھ دی اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، مگر یہاں میری موجودگی اور شاہی مہمان نوازی کی وجہ کچھ اور ہے، جو تمہاری سمجھ میں ذرا دیر سے آئے گی۔ اس نے رک کر دانی کے ہونک چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ وہ وجہ بھی بتا دو سچے صاحب۔ دانی کا سوال اور انداز بہت ہی کٹیلا تھا۔ وہ وجہ تو میرے پیارے سسر جی ہی بتائیں گے۔ وہ بھید بھرے طریقے سے پھر مسکرایا۔ کون سسر جی؟ دانی کے منہ سے ایک دم یہ سوال نکلا۔ لاؤنج میں آئیے میڈم اور ان سے مل لیجیے، وہاں انتظار ہو رہا ہے آپ کا۔ یہ کہہ کر دانش پلٹا اور اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ آل از اوکے، عمران صاحب مزے سے مسکرائے۔ دانش آ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہاں دانیال بھائی اور بھابھی بھی موجود تھیں۔ ماحول خوشگوار لگ رہا تھا۔ یس سر، وہ آ رہی ہیں، دانش نے عمران صاحب کو چھوٹا سا جواب دیا۔ اسی وقت انیلا دانی کو کھینچتی ہوئی لاؤنج میں لے آئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سسپینس کا اینڈ ہو چکا ہے، مگر پہلے ہم سب اچھی سی کافی اور کاجوؤں کا مزہ لیں گے۔ عمران صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اپنی دونوں پیاری بیٹیوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ ملازم پہلے ہی کافی اور کاجو کی پلیٹیں ٹیبل پر سجا گیا تھا۔ بھابھی شائستہ اٹھ کر سب کو سروس دینے لگی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے سسر عمران صاحب کو کافی کا کپ تھمایا، پھر دانی کی طرف مگ بڑھایا۔ آرام سے کافی پیو دانی۔ شکریہ بھابھی، دھیرے سے کہہ کر دانی نے کپ تھام لیا۔ سب خاموشی سے کاجو اور کافی کا مزہ لینے لگے۔ دانی کا منہ پھولا ہوا تھا، کچھ بھی کھانا پینا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس ایک زہریلی نظر اس نے دانش کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی اور فراڈیا کہہ کر سر جھکا لیا تھا۔ بیٹا ٹھنڈے دل سے سنو۔ کچھ دیر کے بعد عمران صاحب نے دانی کو مخاطب کیا۔ میرا خیال غلط تھا، دانش فراڈیا نہیں ہے، اس نے مجھ سے 2 سال مانگے تھے۔ اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہی اس نے تمہیں فون کیا تھا، اس وقت تم سو رہی تھیں۔ فون میں نے ریسیو کیا اور بری طرح ڈانٹا کہ تم دانیہ کے قابل نہیں ہو، میں اس کی اپنے برابر والوں میں تم شادی کر رہا ہوں، آئندہ فون مت کرنا۔ اتنا کہہ کر عمران صاحب نے گہری دکھ بھری سانس لی اور آگے بولے، پھر یہ بہت بڑا آدمی بن گیا، امریکن بینک کا مینیجر ہے اب، مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، تمہارے علاوہ کسی کو قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں اس کے خواب دیکھتی ہیں۔ اگر دانیال سے اس کی ملاقات کینیڈا میں نہ ہوتی اور یہ اسے یہاں نہ لاتا تو یہ کبھی نہیں آتا۔ اس نے اپنے آپ کو تمہارے قابل بنا کر دکھا دیا ہے، جو میں نے کہا تھا وہ کر دکھایا ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔ دانش مجھے دل سے قبول ہے، مگر میں اس کے قابل نہیں ہوں، بے وفا ہوں میں، آپ کے کہنے پر اس کی اور کسی اور کا ہونا قبول کر لیا تھا میں نے، میری وفا جھوٹی تھی، میں جھوٹی ہوں، دانش بہت عظیم ہے، میں اس کے قابل ہرگز نہیں ہوں۔ مارے شرمندگی کے دانی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمران صاحب نے گھبرا کر دانش کی طرف دیکھا، دانیال بھائی کی نظریں بھی اس سے ریکویسٹ کر رہی تھیں۔ دانش نے آرام سے دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہاں سے روتی ہوئی بھاگتی ہوئی دانی کے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ سچ سچ بتاؤ دانی، کیا واقعی تم نے مجھے اپنے دل سے نکال دیا ہے؟
وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیے پوچھ رہا تھا۔ دانی نے جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر ایک دم اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور دانی کا سر انکار میں ہل گیا۔ نہیں، اس کے منہ سے بھیگی بھیگی آواز نکلی تھی۔ دانش مسکرا دیا۔ دانی، تم بے وفا نہیں ہو۔ بھلا اس غریب کی پہلی اور آخری پسند بے وفا کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا غور سے ان ترسی ہوئی آنکھوں میں دیکھو۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر بولا تو دانی مسکرا دی۔ شکر اللہ کا، اگر میرا ٹرانسفر امریکہ سے کینیڈا نہ ہوا ہوتا تو شاید زندگی تنہا ہی گزر جاتی تمہارے بغیر۔ مبارک ہو دانی، بچھڑا ہوا دسمبر واپس آ گیا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر دانش نے مڑ کر سب کو مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ سے وکٹری کا اشارہ کیا تو جیسے لاؤنج میں بہار آ گئی۔ مسکراہٹوں کے پھول کھل اٹھے اور عمران صاحب کے دل پر سے بھاری بوجھ اتر گیا۔ دونوں بیٹیوں کو بہترین رشتے مل گئے تھے۔